یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ آئیے اپنے وقت کے امام کے متعلق جانیں کتاب کمال الدین و تمام النعمہ مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ ابھی تک ہم جن سلسلوں میں اقتباس تک پہنچے تھے وہ 32 اقتباسات مکمل ہو چکا۔ اگلا ایکسرپٹ اور اقتباس 33واں کہ جس میں ہم 25ویں باب کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ باب 25واں باب غیبت امام آخری امام کی غیبت کے سلسلے سے نقل ہوا ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس باب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ جس میں رسول نے غیبت صاحب الزمان کا تذکرہ کیا۔ ویسے ہر ایک معصوم نے امام کی غیبت کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک نے یہ پیشنگوئی کی کہ امام کی غیبت ہوگی، اور غیبت کے دور کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے۔ یہاں سے لے کر آگے چند ابواب میں مصنف اپنی کتاب میں مختلف معصومین علیہ السلام سے اسی غیبت کے سلسلے سے روایات کو نقل کریں گے۔ اس باب میں 25ویں باب میں خاص طور سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن روایات کو ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے اور میرے جانشین ہوں گے، ان کا نام میرے نام سے ہوگا اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ وہ خلق اور خلقت میں اور اخلاق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ اور شباہت رکھنے والے ہوں گے۔ ان کی غیبت واقع ہوگی کہ جس غیبت میں حیران ہو جانے والے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ شہاب ثاقب چمکتے ہوئے روشنی کی طرح سے ظہور کریں گے اور اس دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اسی باب میں آگے دوسری روایات کو نقل کرتے ہیں مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ غیبت کے دوران مؤمنین کی، امام کو ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہاں پر بیان کرتے ہیں افضل عبادت قائم کے ظہور کا منتظر رہنا، یعنی بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اس غیبت کے زمانے میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کا منتظر ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت اسی باب میں نقل ہوئی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس غیبت کے زمانے میں، اس سخت زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں اپنے قول پر قائم رہیں گے۔ واضح سی بات ہے، قول پر قائم رہیں گے یعنی وہ عقیدہ، وہ ایمان کہ جس میں ہم اپنے زبانوں سے اقرار کرتے ہیں امام کا اور قرآن کا، دین اسلام کے وہ مسلمہ عقائد، جو اس پر قائم رہیں گے ان کی قیمت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کبریت احمر سے زیادہ ان کی قدر و قیمت ہوگی۔ یہ کبریت احمر اگر آسان الفاظ میں آپ کو بیان کروں، کبریت اس سلفر پاؤڈر کو کہتے ہیں کہ جو ہم میچ سٹک، ماچس کی تیلیوں میں اوپر لگاتے ہیں جس سے بہت آسانی سے آگ پکڑ دیتی ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ لوگ سفر کرتے تھے اور اس سفر میں سب سے بڑا مرحلہ آگ جلانا ہوتا تھا، تو یہ کبریت احمر لوگ اسے قیمت، اس کی قدر سمجھتے تھے چونکہ اس کے ذریعے سے آسانی سے آگ جلائی جا سکتی تھی۔
یہاں پر رسول نے اس سے تشبیہ دے کے اس کی قدر و قیمت کو بتاتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کہ جو غیبت کے زمانے میں ہوں گے ان کی قدر و قیمت اس کبریت احمر، وہ سلفر پاؤڈر کہ جو میچ اسٹک کے اوپر ہوتا ہے، اس سے زیادہ قدر و قیمت۔ اور اسی بات میں آگے ایک روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی کہ جہاں پر مولا کائنات ایک طویل روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ وصیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے کی تھی، اس روایت، اس وصیت کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول نے مجھ سے فرمایا، اے علی جان لو کہ ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہوگا اور ان کا یقین باعظمت اور عظیم الشان ہوگا کہ جو اس غیبت کے دور میں ایمان رکھیں گے اپنے امام پر اور اپنے ائمہ پر، چونکہ ان کے سامنے کوئی نبی موجود نہیں ہوگا اور حجت خدا بھی ان سے پوشیدہ ہوگا۔ اور یہ یقین اور یہ ایمان کس بنا پر ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں وصیت میں کہ علی ان کا یہ ایمان اس سفیدی میں سرخی کو دیکھتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس یقین کے درجے پر فائز ہوں گے۔ مراد سفیدی پر اس سیاہی کا یہی کتابیں ہیں کہ غیبت کے زمانے میں مؤمنین ان کتابوں کا مطالعہ کر کے ایمان لائیں گے، ان روایات اور آیت کو کہ جنہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں اس پر ایمان لائیں گے اور اس درجے تک یقین رکھیں گے کہ جس یقین کی وہ منزلت اور وہ مرتبہ ہے کہ اسے رسول عظیم الشان یقین کہہ رہے ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو سیرت معصومین میں خصوصاً ہمارے وقت کے امام کے سلسلے سے لکھی گئی ہیں، تاکہ حقیقت سے آشنائی ہو اور اس وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو کہ جن کی معرفت کے بغیر ہم جہالت اور کفر کی موت مریں گے، تاکہ ہم اس کفر کی موت سے بچ سکیں اور روز قیامت اپنے اسی وقت کے امام کے پیچھے ان کی صف میں کھڑے ہوں، اور خداوند عالم اس امام کے اعوان و انصار و خدمت گزار میں سے ہمیں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم عجل وليك الفرج